ایسا ہے. اپنے یہاں پر انشاءاللہ بہت پسندیدہ لفظ مانا جاتا ہے، لیکن پکا ارادہ کرنے کے لیے نہیں، آج کو ٹالنے کے لیے. آج ہم یہ کر چکے ہیں، ورنہ انشاءاللہ کے پاور کیا ہے؟ یقیناً انشاءاللہ میں تو چاہتا ہوں، اللہ موقع دے تو ضرور کروں گا. انشاءاللہ ایسا ہے اگر اللہ نے چاہا تو. لیکن اپنا انشاءاللہ کیسا ہے؟ انشاءاللہ ابھی نہیں، آگے. تو ہم انشاءاللہ کیوں بولتے ہیں؟ ٹالنے کے لیے. تو ہماری جو دنیا کی ترقی، ہماری عزت بھی کیا ہو گئی؟ انشاءاللہ. پھر اللہ اب نہیں چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو دین کے لیے کچھ نہیں کر رہا، اللہ بھی تجھ کو کیا کرے گا؟ اللہ نے، اس نے دین کو پیچھے ڈالا، اللہ نے اس کو نیچے ڈالا. اب تو جوتیوں میں. دین کا علم اگر نہیں ہے، آپ بتائیے کیسا زندگی میں دین آئے گا؟ جب دین زندگی میں نہیں آئے گا تو کیسے کامیاب ہوں گے مسلمان؟ اور جب دین نہیں ہوگا زندگیوں میں تو مسلمان دنیا کے اعتبار سے تو ذلیل ہے ہی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی ذلیل ہے. دنیا میں اللہ کے فیصلے، اس کے لیے مصیبت کے آئیں گے، اور آخرت میں عذاب کے آئیں گے. سارا بگاڑ. آپ دیکھیے اتنا بڑا طبقہ مسلمانوں میں دین پہ چلنے والے کا حال دیکھیے آپ. اس کو قرآن میں کیا ہے معلوم نہیں، اس کو حدیث میں کیا ہے معلوم نہیں، اس کو حلال و حرام کی تقسیم معلوم نہیں، اس کو عبادات کا نبوی طریقہ معلوم نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے. دیندار مانا جاتا ہے اس کو، لیکن معلوم نہیں اس کو. کتنا بڑا طبقہ ہے. آپ نکاح کو دیکھیے، اتنی ساری خرافات اس میں. اسلامی عمل ہے وہ، لیکن اس میں آج غیر مسلموں کی رسمیں آ چکی ہیں. کئی علاقوں میں مسلمان غیر مسلموں کی طرح بیچ میں پردہ کر کے چاول پھینکتے اوپر، لیکن وہ لوگ اپنی دھرم کی چیزیں پڑھتے ہیں. یہ والشمسی وضحاہا پڑھتے ہیں. کرناٹک میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے. کئی علاقوں میں کیا نہیں ہوتا ہے. غیر مسلم رسمیں مسلمانوں میں آ چکی ہیں. دین کا علم ان کے اندر سے نکل چکا ہے. کتنے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو بٹھا کے پوچھو ذرا کلمہ سنا، اس کا کلمہ سنا آپ. کتنے لوگ ہیں آپ کو کلمہ بھی غلط پڑھ کے سنائیں گے. لا الہ الا اللہ بولے گا اور الا اللہ نہیں بولے گا. محمد الرسول اللہ بولے گا اور رسول اللہ نہیں بولے گا. محمد رسول اللہ. وہ پیش کی بجائے، ضمہ کی بجائے کیا بولے گا وہاں پر؟ کسرہ. رسول اللہ. پوچھئے آپ گھر میں پوچھ کے دیکھو. آپ کہاں، گاؤں میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، گھروں میں آپ دیکھو، رشتہ داروں میں آپ دیکھو، کتنے ایسے ملیں گے جن کو یہ معلوم نہیں. سورہ فاتحہ اگر آپ پڑھنے لگا اس کو، ہو سورہ فاتحہ میں تو آپ شروع سے الحمدللہ رب العالمین کا ہا ہی اس کا غلط نکلے گا. الحمدو. لوگ ضالین پہ لڑ رہے ہیں. ارے ضالین بعد میں آئے گا، تم الحمدو سے شروع کرو. ابھی دیکھو کیا پڑھتا ہو. اتحیات کیا پڑھ رہا ہے؟ کہاں؟ آپ بتائیے کیا حال ہے مسلمان کا. طہارت کے مسائل معلوم لوگوں کو. کتنے لوگ آپ سے پوچھیں گے میں گیا تھا وہاں پہ اور میں نے پیشاب کیا اور ڈھیلا نہیں. کیوں نہیں لیا تو نے پانی؟ جلدی میں تھا تھوڑا. جلدی؟ اتنی جلدی تیرے کو؟ گندا رہنا پسند کر رہا تھا، اور جلدی رہی تو اگر چائے گری تو کپڑے پہ چلتا نہیں چلتا، اور پانی لاؤ. اب پیشاب چلتا دیر، اس لیے کہ وہ دکھتا نہیں. یہ دکھتا، یہ فرق ہے. اگر یہ نہیں دکھتا تو یہ بھی چلا لیتا، لیکن یہ دکھتا ہے نا. اگر پیشاب دکھتا تو، اگر آدمی پیشاب کرے کپڑوں میں، ویسے پہن لے پجامہ اور اس کا اتنا بڑا دھبا ہو جائے، پھر برابر دھوئے گا. یعنی تجھ کو گناہ کا دھبا چل جاتا ہے، تجھ کو رنگ کا دھبا نہیں چلتا ہے. کیا قدر کیا تو نے دین کی. کیا حال ہے مسلمانوں کا. آپ دیکھیں اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا ہوا تو پھر غسل ہے کہ فرض. اب وہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ہے کہ ایسا قطرے اگر لگ گئے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی اس میں، اس کے لیے غسل کرنا پڑتا. اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے. پیشاب کا خطرہ ہے تو اتنا حصہ دھو لے، بدن کا اتنا حصہ دھو لے، شرمگاہ دھو لے، بس تو اب نماز وضو کر کے پڑھ سکتا ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں ٹائٹ جینز
نو طہارہ، ٹائٹ جینس پہنا اتنی ٹائٹ، اب بیٹھے نہیں آتا، اب کھڑے ہو کے کیا تو پانی لینے جھکنے نہیں آتا، کیا کریں گے؟ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ اب بولتا کہاں اتنا کرنا، پہنو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، پہن رہا، پھر نماز کو بلائے نماز نہیں۔ یہ مسلمان جو طہارت اور نماز کا خیال نہیں رکھ سکتا، اللہ اس کی مدد کرے، کیا لائقی ہے اس کی بتائیے؟ عقیدوں کا حال آپ دیکھیے، عقیدے کا حال آپ دیکھیے، کتنوں کو آپ پوچھئے ایمان کے ارکان ذرا بتاؤ، پہلے تو بولیں گا ارکان کس کو بولتے ہیں؟ نہیں معلوم اس کو۔ کوئی بولے گا نماز، کوئی بولے گا نبی، کوئی بولے گا کچھ، ایمان کے ارکان کتنے ہیں نہیں معلوم لوگوں کو۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان۔ بہت بڑی ڈگری لگتی ہے اس کے لیے؟ نہیں، گھر میں بچے کو بھی سکھا سکتے ہیں، سکھانے والوں کے بچے کو معلوم ہے، جن کی زبان توتلی ہے ان کو بھی معلوم ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، اور کچھ ایسے جن کی بڑھاپے کی وجہ سے توتلی ہو گئی ان کو نہیں معلوم ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، دانت پورے گر گئے پھر بھی نہیں آتا اس کو ابھی تک۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کہاں ٹائم ہم اپنا برباد کر رہے ہیں؟ آپ پوچھو کون سی پارٹی آنے والی ہے، بولے دیکھو میرے حساب سے وہ پارٹی آنے والی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو اس میں وہ منتری تھا، وہ پارٹی میں چلا گیا، وہ منتری وہ پارٹی میں، یہ اس کا سیکشن ایسا ہو گیا، سب معلوم ہے اس کو۔ پہلے خلیفہ کون تھے مسلمانوں کے؟ ارے وہ تھوڑا تحقیق کرنی پڑے گی، نہیں معلوم۔ توحید کس کو بولتے ہیں؟ سنت کس کو بولتے ہیں؟ شرک کس کو بولتے ہیں؟ بدعت کس کو بولتے ہیں؟ عالم علماء کو معلوم ہے، یہ عالم علماء کا علم ہے، یہ ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، یہ ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ عالموں کے سپرد کر دیں، یہ علم کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، ایسا علم نہیں ہے جو کچھ لوگ حاصل کر لیں تو چلتا ہے، یہ فرض عین ہے۔ طہارت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، علم ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو دین کا علم دیتا ہے۔ ایک آدمی اس کو دنیا کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں، وہ گیا ترکاری کی دکان میں، وہ اس کو دھوکہ دے دیتا ہے، وہ گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر اس کو بیوقوف بنا دیتا ہے، وہ گیا کپڑے خریدنے، الٹے سیدھے کپڑے خرید کے لاتا، جہنم میں جائے گا یہ آدمی؟ نہیں، دنیا میں دھوکہ کھایا، ٹھیک ہے بھائی، اس کو بولیں گے بیچارہ بولا ہے یہ، لیکن وہ اپنی عقیدہ اس کا صحیح ہے، اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم ہیں، اس کو نماز کے احکام معلوم ہے، اس کو رمضان کے احکام معلوم ہے، اس کا حج بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا، وہ دھوکے کھاتا، وہاں جا کے بھی لوگ بیوقوف بناتے اس کو، لیکن حج اس نے صحیح کر کے آیا۔ یہ آدمی دنیا کا ہوشیار ہے، یہ بہت بھاری آدمی، یہ کام کا آدمی یہ جنت میں جائے گا۔ دنیا میں دھوکہ کھایا اس نے، کوئی بات نہیں، دنیا میں ویسا بھی سب دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اتنا ہوشیار کوئی نہیں آیا جو دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا، کھا رہے دھوکہ سب۔ دنیا دھوکے باز ہے، دنیا انسان کو دھوکہ ہی دیتی ہے، دنیا ایسا بزی کرتی ہے آدمی کو اپنے اندر کہ آدمی اس کو بھولتا ہے جس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کیسی ڈینجر دنیا آپ سوچئے۔ دنیا آدمی کو کس کو بھلاتی ہے؟ اللہ کو بھلاتی ہے، آخرت کو بھلاتی ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھلاتی ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جس کو اپنا دین معلوم ہے اور وہ اپنے دین پہ عمل کرتا ہے، یہ عقل مند ہے۔ وہ نہیں جس کو دنیا کے بارے میں سب معلوم ہے، کون سا موبائل بہت اچھا، یہ تیرا دکھا، یہ تیرا دکھا، ارے اس سے اچھا تو وہ تھا۔ آج بیٹھتے نوجوان ہمارے قوم کا سرمایہ، یہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ہڈی فریکچرڈ ہو چکی ہے ہماری۔ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ کون سا لایا؟ چائنا کا لایا، ارے نوکیا لایا، ارے سیمسنگ لایا، بیٹھے اس پہ، اب اس کے اوپر گانے سن رہے ہیں،
دیکھ میرا HD ہے، HD اس کا اسپیکر بھی ایسا ایسا، سن رہے، ناچ رہے، گانے سب مل کے گنگنا رہے اس کے اوپر، فلمیں دیکھ رہے اس کے اوپر، FM سن رہے ہیں اس کے اوپر، گانے کان میں لگا ہوا ہے، منہ میں گٹکا، کان میں ہیڈ فون ہے نا، نہ کسی کی سن سک، ماں باپ چلا رہے بیٹا ایک گلاس پانی لا، کہہ لاتا پانی، مر جاؤ تم لوگ ویسے ہی، کان میں اس کے کیا ہے، FM لگے ہوئے ہیں، اس کے منہ میں گٹکا شریف ہے، تمباکو کھا رہا ہے گائے کی طرح سے، گائے جس طرح سے، کتنے لوگ ہیں اب بتائیے، گائے جگالی کرتی رہتی ہے، اس کے منہ میں رکھا ہوا ہے اسی طرح سے، حرام ہے وہ، جائز نہیں ہے، چبا رہا ہے، کتنے لوگوں کی زبان کاٹنی پڑتی ہے اس کی وجہ سے، کتنے لوگوں کے ہونٹ پورے کاٹنا پڑتا ہے، یہ اس کے بعد بھی آدمی نہیں جاگے، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ نقصان والی چیز ہے، وہ خود بول رہا نہیں بھائی مت لو، وہ خود بول رہا ہے، کھا رہا ہے، پھر بھی اس کو معلوم نہیں ہے، اور بتانے والے بھی کیا بولے، حرام نہیں وہ مکروہ ہے، ہاں بس پھر مولوی صاحب بول دیے مکروہ تو چلتا نا، مولوی صاحب بولنے سے چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اس بارے میں کیا بتانا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ نے خود کہا ہے کہ ہلاکت نہیں ہے، ہلاکت ہے یہ، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اتنا بڑا نقصان ہے، معلوم نہیں ہے، علم کی طرف توجہ نہیں ہے، دین کی طرف توجہ نہیں ہے، کئی عورتیں ہیں ان کو حیض کے مسائل معلوم نہیں ہیں، حیض کے مسائل معلوم نہیں ہیں، کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے، کئی عورتوں کو معلوم نہیں ہے کہ حیض کی نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزوں کی قضا ہے، نہیں معلوم، جنازوں کے احکام معلوم نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات لوگوں کو اتنا معلوم نہیں، بیوی ہے، شوہر مر گیا، بیوی کو چھونے بھی نہیں دے رہے اس کو، کیوں؟ اب وہ تیرے لیے حرام ہو گیا، کس کی بیوہ ہے؟ اس کی، اور وہ بیوہ اس کی تو پھر حرام کیسے ہوا؟ وہ اس کو چھو نہیں سکتی، بولے نہیں چھو سکتے، رسمیں ایسی آ چکی مسلمانوں میں، عورت کو لاتے ہیں پورا بیوہ عورت کو، جس کے شوہر مر گیا اسی دن وہ اپنے غم میں مہر بخشو اس کو، اور چوڑیاں اس کی پھوڑو، ابھی چوڑیاں پھوڑ رہے اس کی، کہاں سے لائے آپ؟ کہاں سے رسم و رواج لائے آپ؟ دفن کرنے گئے، قبر لے کے جا رہے، جنازہ، کلمہ پڑھ رہے، اللہ کے بندوں، مرنے کے پہلے پڑھانے کا تھا کہ مرنے کے بعد؟ کلمہ پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ مر رہا تھا جب کہاں گئے تھے تم لوگ؟ تب کلمہ پڑھانا چاہیے تھا، یا اب گیا وہ کہاں پڑھ کے پڑھنے والا ہو کلمہ، اٹھ کے ٹھہرو ذرا میں پڑھتا کلمہ، گیا وہ، اس کو پڑھانا کب چاہیے تھا؟ نہیں معلوم، قبر پہ جا کے اذان دے رہے اس کو، بعض وقت وہ لوگ اذان دیتے ہیں جو نماز کو نہیں آتے، تو یہ اذان کون سی بھائی؟ اذان دینا پڑا، اللہ اکبر، کون مردے آئیں گے نماز کو؟ ابھی کس کے لیے دے رہا تھا؟ دین ہے یہ، معلوم نہیں، وہ اس کو کس نے دیکھا، اس نے کسی کو دیتے ہوئے، یہ بھی دے رہا، چاچا کی جنازے پہ ایک نے دیا تھا، دادا کے جنازے پہ یہ دے رہا، معلوم ہے؟ اس کو پوچھا کبھی کسی کو جا کے، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کبھی قبر پہ اذان دیتے تھے؟ نہیں، یہ تو کہاں سے لائے؟ نہیں معلوم، سب بول رہے نا، پھر وہ دھیرے دھیرے چیز اتنی عام ہو جاتی ہے کہ کل کو کوئی بولے بھائی یہ نہیں ہے صحیح، اور تو سب باپ دادا کو دیکھتے ہیں ہم لوگ، پورے ہمارے علاقے میں سب لوگ کرتے، تم کہاں منع کر رہے اس کو؟ تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ پھر دفن کر کے آئے وہاں سے، پھر بیٹھے، کئی کو بیٹھے بھائی؟ چائے پاؤ نہیں ہے اب تک، مکہ میں چائے پاؤ تھا، کہاں سے لائے تم؟ بولے چائے پاؤ دینا پڑتا سب کو، سب کو چائے پاؤ، ہر ایک آدمی چائے پاؤ کھائے ہوا، اب جاؤ۔ وہ یعنی اس کی اجرت لیتا، مزدور جب جمع ہوتے نا سب کام کرنے کے بعد میں، وہ ابھی جنازہ لے کے گئے، مزدوری کیے نا اتنی، وہ مزدوری وصول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے وہاں پہ، ایگزیکٹلی چائے پاؤ دینا پڑتا، دوسرا نہیں چلے گا، چائے پاؤ۔
کہاں سے لائے آپ؟ ایک رسم جب بن جاتی ہے اس کو پھر لوگ توڑتے نہیں ہیں. کیوں بنا ہے ایسا سب کچھ؟ دین کا علم نہیں ہے. لوگوں کو معلوم نہیں واقعی کیا دین ہے. دولہے کو لاتے وہاں پہ صحرا اتنا پہنا کے کہاں جانا سمجھ میں نہیں آتے رہتا اس کو. اب اتنا آپ اس کو پہنا کے رکھے پنجرے میں، آپ کو بھی اس کا منہ کی طرح دکھے گا نہیں، آگے کے پیچھے کتنا پہنا کے رکھے اس کو کہاں سے دکھنے والا، کہاں جاؤ گے؟ وہی سمجھتے شادی کے پھول ہے، سہرے کے پھول ہے، یہ ہونا چاہیے. کئی لوگوں کو چکر آ جاتی، اتنے پھول زندگی میں کبھی اتنا گارڈن ایک دم میرے کو لپٹا ہوا، اتنے پھولوں میں کبھی رہا نہیں، کسی نے کبھی دیے نہیں پھول مجھ کو اس طرح سے. اندر کے اندر کیا ہو جاتا، وہ اتنی خوشبو کی عادت بھی نہیں اس کو، اس خوشبو میں کیا ہو جاتا اس کا چکر آ کے ایک دم کئی دولہے گر جاتے اس میں. گھوڑے پہ ادھر سے چڑھتے ادھر سے گر جاتے. یہ لو گھوڑا کیا بنا کے رکھا ہم نے نکاح کو. جنگ میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے؟ صحرا پہن کی دکھ رہا بھی نہیں اس کو. کہا وہ گھوڑا بھی بارات کا گھوڑا ہے، وہ جنگی گھوڑا تھوڑی ہے. وہ جائے گا آگے تھوڑی دیر رکے گا، پھر جائے گا آگے تھوڑی دیر رکے گا، اس کے آگے بجائے لوگ. کیا ہے یہ؟ ہاتھ میں دی اس کی کٹار، اس میں شروع میں لگائے لیمو لگایا اس کے آگے، اور بیٹھا اس کے اوپر کٹار لے کے. کیا ہے یہ؟ ہمارا نکاح ہے؟ معلوم نہیں نکاح کیسے کرتے. مسجد میں لے جاتے اس کو، کیا اس کو پڑھا رہے نکاح اس میں. پھر اس کو پڑھانے والا کیا کرتا، بولو اشہد ان لا الہ اول کلمہ، 5 کلمے پورے پڑھا رہا اس کو. وہ بھی پڑھ رہا تو دولہا بنا کہ مسلمان بنا؟ تو مسلمان بنا رہے اس کو. آج کیا ہے یہ؟ مطلب نکاح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نکاح کے کلمے پڑھاتے تھے؟ نہیں. کوئی ایک حدیث بتا دو آپ. ایسی ہو رہا ہمارے یہاں پر، رت جگہ ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پر. ہمارے یہاں پر نکاح کے بعد خرافات کتنی رسمیں ہو رہی ہیں. کہاں ہے یہ دین ہے؟ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. ان کو بتانے والے بتائیں گے تب معلوم پڑے گا، نہیں معلوم. کتنے لوگوں کو طلاق کے مسائل نہیں معلوم. طلاق کیسے دیا جاتا ہے، دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، کیا اس کے مسائل ہیں. نکاح کی نہیں معلوم، طلاق کی نہیں. بچہ پیدا ہوا اس کے بعد عورت کے لیے جو نفاس کی حالت ہوتی ہے اس میں کیا جائز ہے کیا نہیں جائز ہے، نہیں معلوم. جب اس کے دین اتنے ہو جاتے ہیں، لوٹا دے کے بھیجتے ہیں امام صاحب کے پاس. گاؤں دیہات میں ہوتا ہے ایسا، اور شہروں میں بھی ہوتا ہوگا ایسا. گاؤں کے لوگ شہر میں بھی آگے بستے ہیں. جاتا لوٹا امام صاحب کے پاس، وہ پڑھ کے اس میں پھونکتے اور پھر اس کے بعد جا کے اس کو غسل دیتے. ہوتا ہے ایسا، آج بھی ہوتا ہے. نہیں معلوم. غسل کی دعا نہیں آتی، تو غسل کی دعا کس کو آتی ہے؟ عورتوں کے غسل کی امام صاحب کو. اب امام صاحب اس کے غسل کی دعا عورت کی پڑھ کے دے رہے اس کو. غسل کرنے والا وہ عورت. اب وہ لوٹے کو مکس کرتے پورے بالٹی میں، اس کا غسل کر رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ نہیں معلوم ہے. کتنے دین اتنا مشکل ہے. موٹا موٹا دین ہے، سیدھا سادہ دین ہے، اتنا پاک دین ہے جو دوسروں سے ہم کو الگ کرتا ہے. ہم آج دنیا کی پڑھائی دیکھیے، جاہل آدمی بھی کتنا بھی دنیا کا، اس کو سب معلوم رہتا ہے. لوگ موبائل چلانا سیکھتے کہ نہیں سیکھتے؟ بائک چلانا سیکھتے نا. بائک کیا گاؤں کی ہے؟ وہ ایک دم ٹیکنالوجی ماڈرن سے ماڈرن بائک ہے. بولتا دیکھو اس کی ادھر گیئر ہے، اس کا ایسا ادھر ہے، یہ ادھر کلچ ہے، اس کا یوں کرتا ہے، اتنا اس کا ایوریج ہے. سب آتا نہ سیکھے تو بائک چلا رہا ہو، ایک امپورٹڈ بائک چلا رہا ہو، سیکھے تو سب آتا ہے. دین کا علم نہیں آتا، بہت مشکل ہے. دین اتنا پرانا ہے، نیا نہیں ہو، سیدھا سیدھا دین ہے. اس کی زندگی کے معاملات ہیں، اس کو وہ نہیں معلوم ہے. اگر آپ بتائیے دنیا کا سب سیکھ کے کیا کرے گا؟ قبر میں گاڑی چلائے گا؟ کیا کرے گا قبر میں؟ موبائل استعمال کرے گا؟ یہ سارا علم دنیا میں رہنے والا ہے. کام آئے گا تو وہ علم جو قبر میں کام آئے، جو حشر میں کام آئے. قبر میں جاتے ہی کیا پوچھا جائے گا؟ ما ربک، تیرا رب کون؟ اس کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ تیرا دین کیا؟ کون سا دین ہے تیرا؟ تیرے نبی کون؟ یہ علم کام آئے گا، یہ علم کام آئے گا.
دنیا کے علوم کام نہیں آئیں گے. وہ دنیا تک کے لیے آپ حاصل کرو، پڑھو لکھو، آپ آگے بڑھو. اتنا آگے مت بڑھ جاؤ کہ اسلام کی باؤنڈری کے باہر نکل جاؤ. اتنا آگے مت بڑھو. آج ہماری قوم کے بہت سارے افراد اتنا آگے بڑھتے ہیں دنیا میں کہ پھر وہ اسلام کا جو دائرہ ہے، اسلام کے دائرے سے بھی باہر نکل جاتے. اس لیے کتنے نوجوان آپ دیکھیں گے کہ ان کو دین کے نام پہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے، پوری زندگی بے حیائی میں گزار رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج دین کا علم ہم حاصل کریں، قرآن و سنت کا علم ہم حاصل کریں، اپنے گھر میں افراد کو یہ دین سکھائیں. موٹا موٹا اتنی کتابیں ہیں. آج کوئی آدمی نہیں بول سکتا اب کون جائے گا مدینہ کو. مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، گھبراؤ مت. آپ یہاں رہ کر بھی اللہ کا دین سیکھ سکتے ہیں. اتنی کتابیں موجود ہیں، اتنے علماء کے خطابات موجود ہیں. آج آپ کو بہت بڑا کوئی پلیئر خریدنے کی بھی ضرورت نہیں، سی ڈی پلیئر، ڈی وی ڈی پلیئر ضرورت. آپ موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں نا آڈیو. کام کر رہے آدمی بالکل کام کر رہا ہے کچھ اور اس کے اندر کان میں لگایا ہوا دین کی بات سن رہا ہے، وہ کر سکتا ہے. گاڑی پہ جا رہا ہے، لمبا سفر ہے اس کا، اس روزانہ 1 گھنٹہ آنا جانا پڑتا ہے اس کو بس میں کمپنی کی، کان میں لگایا اس نے قرآن سنت کی بات سن رہا ہے، اس کو یاد رکھ رہا ہے، اس کے مطابق عمل کر رہا ہے. تھوڑا سا دن میں وقت نکالے، شام میں، رات میں، صبح میں وقت نکالے، بیوی بچوں کو جمع کیے، بیٹھو ہم دین کی کتاب پڑھیں گے، میں پڑھتا ہوں تم سنو، یہ بیٹا پڑھے گا تم سنو، بیوی پڑھے گی سب سنیں گے. کر سکتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ روزانہ 1 حدیث نہیں پڑھ سکتے، روزانہ 1 آیت قرآن کی نہیں پڑھ سکتے. اتنے بزی نہیں ہونا چاہیے. جو اتنا بزی ہے اس کو اس کے بزنس سے جب فرشتہ نکال کے لے جائے گا تو وہ روک نہیں سکے گا. میں بزی، ذرا تھوڑے دیر سے آؤ. کر سکتے؟ ملک الموت آیا لینے کے لیے، تھوڑا 5 منٹ رکتے کیا؟ کر سکتے؟ بہت بزی ہے میں، اٹھا کے لگے جائے گا کا بزی، نکلو یہاں سے. نہ ہے بزی کچھ، جو حکم ہے ہم پورا کرتے ہیں، ہم بالکل آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے اس کو. سب بزی چلے جائیں گے. اچھے بزی گئے کہ نہیں گئے؟ ہر آدمی اپنی بستیوں میں جانتا اور یہ بہت بزی تھا، کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا اس کے لیے، نماز کو ٹائم نہیں تھا اس کے لیے. ہر آدمی کے پاس ملک الموت کے لیے ٹائم رہتا ہے. وہ اس سے نہیں بول سکتا بعد میں آؤ، بولتا بعد میں نہیں، اس کو لے کے جاتا ہو برابر. موت سے پہلے ہم کو موت کی تیاری کرنا ہے. گھر میں بیٹھے گھر والوں کو لے کے، بچے کو لیے اس کو سکھائے ہمارا رب کون ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، آخرت کس کو کہتے ہیں، نیکی کس کو کہتے ہیں، ہمارے نبی کا نام کیا، اللہ کی کتاب کا نام. چھوٹا بچہ ہے، اس کو یاد کرا سکتے ہیں. وہ بچے کو نہیں سکھایا تو کیا بول رہا، مجھ کو وہ ہیرو اچھا لگتا ہے، فلم سٹار اچھا لگتا ہے، مجھ کو وہ پلیئر اچھا لگتا ہے. سیکھ رہا ہو، آپ مت سکھاؤ تو بھی سیکھنے والا ہو. آپ اگر نہیں سکھاؤ گے تو بھی وہ سیکھے گا، لیکن آپ اگر صحیح چیز نہیں سکھاؤ گے تو وہ غلط چیز سیکھے گا. آج وہ کورے کاغذ کی طرح ہے، اگر آپ اس پہ نہیں لکھو گے تو شیطان اس پہ لکھے گا، گمراہ دنیا اس پر لکھے گی. وہ باہر جا کے آئے گا، کچھ نہ کچھ اس پہ لکھا جا چکا ہوگا، وہ باہر کے دھبے لے کے آئے گا. لہٰذا تھوڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کا علم آپ حاصل کیجئے، دنیا میں جاب، ٹیکنالوجی سیکھیے، آپ دوسروں سے آگے جائیے. اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، آپ اتنا آگے جاؤ کہ دنیا کا کوئی آدمی اتنا آپ سے آگے نہ بڑھے. اسلام کو اس سے کوئی پرابلم نہیں، اسلام تو چاہتا ہے مسلمان ترقی کریں، لیکن یہ ترقی اگر دین بیچ کے ہو، ایسی ترقی نہیں چاہیے. دین بیچ کے نہیں ہوتا. ایک آدمی کو بولیں گے آپ ایک کام کرو آپ کو جاب ملے گا، بیوی بچوں کو ماں باپ کو بیچو، آپ ہم تم کو دیتے جاب، لے گا؟ تھپڑ مار کے آئے گا. اس کو شرم آتی ہے تم کو؟ کیا بولے میرے ماں باپ ہے ان کو بیچوں، میں بیوی بچوں کو بیچوں، میں ان کے لیے تو کر رہا ہوں، میں یہ سب ان کو بیچ کے میں جاب لے کے کروں کیا؟ اور دین بیچ سکتے؟ دین بیچ کے کتنے لوگ جاب لے رہے ہیں، دین بیچ کے کتنے لوگ تجارت کر رہے ہیں. دین نہیں بیچ سکتے ہیں. یہ سارا دنیا کا سارا جو پٹارا ہے وہ دین کے لیے تو ہے، آخرت کے لیے تو ہے، اللہ کے لیے تو ہے. اگر وہی بیچ دیے ہم لوگ تو پھر کس کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک دور آئے گا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر،
شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں تھوڑے سے دنیا کے لیے اپنا دین بیچ دے گا۔ ایسا ہوگا اور ہو رہا ہے، ہو رہا ہے ایسا۔ آدمی اپنے دین، اپنے اصول سیاست کی وجہ سے اور کسی اور وجہ سے اور جاب کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے بیچ دیتا آدمی۔ بہت شرم کی بات ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ دین کا علم حاصل کرنا اور دین کو اپنی زندگی میں اہمیت دینا، سب سے اعلیٰ مقام دین کو رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی مجلسوں میں جانے کی توفیق دے۔ دیکھیے ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر دینی مجلس میں آ کے چپ بیٹھ جائے، کچھ بات اس کے سننے میں ایسی آئی جس سے اس کا دل آخرت کی طرف مڑ گیا، اس کا دل اللہ سے جڑ گیا، بہت بڑی بات ہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدمی دنیا میں ہفتے بھر میں، مہینے بھر میں، دن بھر میں آدمی نکال سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ دیکھیے ہمارا کھانے میں کتنا ٹائم جاتا ہے، سونے میں کتنا ٹائم جاتا ہے، ہمارا پیشاب پاخانے میں کتنا ٹائم جاتا، ہماری زندگی کا کتنا بڑا ٹائم چلا جاتا ہے۔ 60 سال مانو آپ، ایک آدمی، ایک اندازہ لگاؤ، ایک آدمی کو 60 سال کی زندگی ملی، 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے سوتا؟ کم سے کم 8، یعنی دن بھر میں 24 کا 8 کتنا ہوتا، کتنا پرسنٹ ہوتا؟ 33% ہوتا نا، یعنی 1/3 1/3 ہوا۔ 60 سال پورے ڈیلی سوتا ہو، اس کا ایوریج نکالیں گے 60 سال کا تو کتنا ہوتا؟ 20 سال۔ 20 سال سو رہے خالی آپ، 20 سال اپنے کائے میں گئے سونے میں، 20 سال صرف سونے میں جاتے اپنے۔ کہاں جا رہا اپنا ٹائم؟ پھر اس میں آپ نکالو جاب کے 8 گھنٹے، وہ 20 سال گئے، کیونکہ باقی تو 20 سال کے پہلے 25 سال تک تو کھیل کود میں، پڑھنے میں گئے، وہ گئے اس میں۔ کھانے میں کتنا ٹائم لگتا آپ نے کو؟ ہاں بہت اچھا ٹائم لگتا آپ کو، آدھا گھنٹہ ڈیلی، وہ کتنا ٹائم گیا۔ پیشاب پاخانہ 15 منٹ لگاؤ آپ، وہ کتنا گیا۔ یہ سارا جا کے بس اسٹاپ پہ رکے ہوئے ہیں، بس آ رہی کمپنی